السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وحجۃ یا رب العالمین۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے۔ ہمارا تعلق اسلام جیسے دین کے ساتھ ہے جو صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جس اسلام کے ہم تابع ہیں وہ ہم سے بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ کام کرنے چاہیے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی۔ بعض چیزیں وہ مردوں سے زیادہ ہیں، ان سے تقاضا زیادہ بڑا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ عورتوں سے تقاضا زیادہ بڑا ہے۔ مثلاً مردوں سے جہاد کا تقاضا ہے، عورتوں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مرد جہاد کریں گے، عورتیں اگر کسی زخمی کو پانی پلا دیں یا کوئی مدد کر دیں، لیکن ان پہ لازم نہیں ہے کہ وہ میدانوں میں جا کے لڑیں، الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خواتین کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذمہ لگائے ہیں۔ تو بحیثیت عورت یا بحیثیت بیٹی اور بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، ہم سے اسلام کیا تقاضا کرتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس میں رشتوں کا تقدس بھی پایا جاتا ہے۔ ہماری زندگی جانوروں جیسی نہیں ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جانتے ہیں یہ رشتے میرے خاص رشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ان سے ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ باقی مذاہب میں نہیں ہے ایسا۔ بعض دنیا میں ایسے بھی مذاہب رہے ہیں ان میں یہ کوئی شعور نہیں ہے، پسند آ جائے تو بہن ہی آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام اتنا نفیس اور پاکیزہ دین رکھا ہے کہ اس میں ایک ایک رشتے کا تقدس ہے۔ دیکھیں نا، عربوں میں عورت کی اہمیت نہیں تھی، اسی لیے وہ کہتے تھے مار ہی دو اس کو، کیونکہ بعد میں اگر یہ کسی کی بیوی بن گئی اور خامند مر گیا تو اس کی اولاد یا پھر اس کے رشتہ دار اس کو وراثت کی طرح آپس میں بانٹیں گے، آج کسی کے پاس چلے گی کل کسی کے پاس۔
آج بھی ہندوؤں کے اندر یہ چیز ہے، ایک عورت ہے اور 3 بھائی ہیں اور وہ تینوں کی بیوی ہے، آج بھی ہندوؤں کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور عربوں کے ہاں جب کوئی بچ جاتی بچی، اگر بچ گئی ہے نا تو پھر اس سے وہ برے کام کرواتے، خاص پہاڑ تھے، اس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور اس کے اوپر جھنڈے لگے ہوتے تھے، یہ ان کا گھر ہے۔ اس عورت کی کوئی بکت اور عزت نہیں تھی، لیکن اسلام آیا، اس نے رشتے دیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ماں ہے، ٹھیک ہے، تمہاری یہ بہن ہے، تمہاری اب بیوی بن گئی ہے، ایک ایک رشتے کا تقدس دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آج بھی ہندوؤں میں اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا ہے نا تو آپ کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں ستی ہو گئی ہے وہ، یعنی اب یہ بھی ایسے زندگی گزارے گی کہ ساری زندگی کپڑے نہیں بدلے گی، اور بعض ان کی روایات ہیں کہ ایک کمرے کے اندر ہی رہے گی، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس سے بدبو آتی ہے، مر جائے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے مختلف طبقات ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں بہت ہی شعور دیا ہے، رشتوں کی پہچان کروائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ عربوں کے اندر بھی زمانہ جاہلیت میں کئی ایسے دستور تھے، کئی ایسی روایات تھیں، مثال کے طور پر اگر کسی عورت سے ایک آدمی نے نکاح کر لیا اور اس کی اولاد پہلی بیوی سے موجود تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس اولاد کی سوتیلی ماں بن گئی نا وہ، لیکن اسلام نے بتایا کہ وہ ماں ہی ہے چاہے سوتیلی ہے، اور وہ آدمی فوت ہو گیا یعنی باپ مر گیا، اب بیٹا اسی ماں سے نکاح کر کے اسے اپنے نکاح میں رکھ لیتا۔ یہ عربوں کا دستور تھا، یہ ان کی جاہلیت تھی، تو اسلام آیا اور اسلام نے اس کا خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو تمہارے باپ کی بیویاں ہوں، ٹھیک ہے، تمہاری سوتیلی مائیں ہیں عورتوں میں سے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے اب، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو پہلے گزر چکا اس کی بات اب چھوڑ دو، ٹھیک ہے، وہ تو اسلام آنے سے پہلے تھا، اب آئندہ وہ تمہاری ماں ہی ہے۔ اگر تم نے پھر بھی ایسا کیا یا تم کرتے رہے ہو تو سن لو إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا ترین راستہ ہے، کیونکہ اس سے اور راستے برے کھلتے ہیں۔ دیکھیے نا، ایک دستور بن گیا، آج بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا، کل کو وہ 2 شادیاں کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی اولاد بھی یہی کام کرے گی، نسل در نسل ایک ماں کی ویلیو ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام روایات کو ختم کر دیا، محرمات کی آیات، ایسے رشتے جن سے نکاح حرام ہے۔ آج ہم وہ رشتے جانیں گے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی سے ہی وجود میں آتا ہے محرم اور غیر محرم، ٹھیک ہے؟ محرم کون ہے؟ حرام سے، جس سے نکاح حرام ہے، اور غیر محرم کون ہے؟ جس سے حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اسی سے ایک اور کڑی جڑ جاتی ہے، محرم وہ جس سے آپ ایک خاص قسم کا پردہ نہیں کرتے، غیر محرم وہ جس سے ہر قسم کا پردہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باتیں زیادہ اکٹھی ہو جائیں گی، ایک ایک کر کے سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا مفسرین کے نزدیک اسلام آنے کے بعد اگر کوئی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لے تو وہ واجب القتل ہے، اب وہ مرتد ہو گیا ہے۔ باپ کی منکوحہ یعنی باپ نے جس سے نکاح کیا، چاہے وہ آپ کی سگی ماں نہیں ہے، لیکن باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا یہ بدترین خصلت ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ دیکھیے نا، اگر سبھی سے یہ سارے کام جائز ہو جاتے تو کوئی حیا کا پردہ نہ رہتا، کوئی بھی محفوظ بھی نہ رہتا۔ جیسے جانور ہیں کہ گلی میں پھرتے آپ نے دیکھے ہوں گے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہ رہتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے، ان کا تقدس بنایا ہے، انسان کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں آتی، لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم جس دور کے اندر ہیں اس معاشرے میں، بعض دفعہ آپ سنتے ہیں باپ نے بیٹی کے ساتھ، آپ سنتے ہیں ایسے ہی رشتوں کا تقدس پامال ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، زندگی ایسے ہی گزر جاتی، اور پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی بھوک رکھی ہے، ایک کھانے کی اور ایک جنسی، دونوں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا ایک گھر کے تحفظ کے لیے، خاندان کی عفت اور تکریم کے لیے، ہر بندے کی عزت کے لیے، اور گھر کے ماحول کے اندر، باہر نہیں، گھر کے ماحول کے اندر آزادی کی نعمت دینے کے لیے آپس میں شرم و حیا باقی رہے، احترام باقی رہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے کائنات میں مستقل طور پر حرام کر دیے ہیں، پکے حرام ہیں، نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ان سے، ٹھیک ہے۔ بعض رشتے عارضی حرام کیے ہوئے ہیں، اب ایک اور تقسیم آ گئی۔ لہذا اسلام نے بعض رشتے ایسے رکھے ہیں جو پکے پکے حرام ہیں، کسی بھی صورت میں حرام ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے ہیں جو عارضی حرام کیے ہوئے ہیں، پکے حرام نہیں ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں جو مستقل طور پر حرام ہیں وہ کون سے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلے تمہاری مائیں، اچھا ماں بھی، اس میں دادی بھی آ جاتی ہے، اوپر تک نانی بھی آ جاتی ہے، دادی کی ماں بھی آ جاتی ہے، یعنی اسی طرح اوپر چلتے چلے جائے، سارے یہ رشتے حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، دادی سے نہیں ہو سکتا، سگی کی بات کر رہی ہوں، سگی دادی اور سگی نانی کی، ٹھیک ہے۔ ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، اور اس کے اوپر آخر تک جہاں تک جائیں، یہ مستقل طور پر حرام ہے۔ حرام سے مراد کیا ہے؟ ان سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ یہ پہلا رشتہ میں نے بتایا کیا ہے، امہاتکم، ماں بھی، دادی بھی، نانی بھی، اور اسی طرح آگے تک چلے جائیں، یہ سارے رشتے حرام ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسی طرح وبناتکم، اس کے بعد بیٹیاں، اور پھر بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، پھر نواسیاں ہیں، پھر اسی طرح ان کی اولادیں، یعنی ان کی بیٹیاں وہ سب حرام ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے کیا ہے؟ ماں ہے، اور ماں کے ساتھ کیا ہے؟ دادی نانی، اور اوپر تک، یعنی ان کی مائیں، ٹھیک ہے۔ بیٹیاں، اس کی اولاد، وہ آخر تک وہ حرام ہے۔ بڑی کلیئر بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی حرام ہے۔ کون سی بہنیں؟ منہ بولی نہیں، اپنی بہنیں، ٹھیک ہے، سگی بہنیں، ستیلی بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، یعنی باپ کی طرف سے ہوں، باپ سانجا ہو یا ماں سانجی ہو، وہ بھی حرام ہے۔ غور سے سمجھیے گا، ماں ایک ہو یا باپ ایک ہو تب بھی، ماں باپ ایک ہو تب بھی، لیکن منہ بولی بہن ہے، ٹھیک ہے، لے پالک ہے، لی ہوئی ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ کزن بہن ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ کون سی بہن ہے؟ سگی یا ستیلی، اللاتی اور اخیافی کہتے ہیں۔ پھر سے ریپیٹ کیجیے، امہاتکم، مائیں، دادی، نانی، اوپر تک، ٹھیک ہے۔ وبناتکم، اور بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، اور آخر تک، ٹھیک ہے۔ واخواتکم، بہنیں، سگی اور شاباش۔ وعماتکم، اور پھوپھیاں۔ وخالاتکم، اور خالائیں، شاباش، ٹھیک ہے۔ جیسے پھوپھیاں اور خالہ حرام ہے، باپ کی بہن ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دادا کی بہن بھی، بات سمجھ رہے ہیں؟ یاد رہے گی، ٹھیک ہے۔ خالہ ماں کی بہن، نانی کی بہن بھی، ٹھیک ہے۔ آگے پردے کا معاملہ ہے، اس لیے بڑے میں آرام سے اس کو سمجھاؤں گی۔ وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، سگی بھتیجیاں، ٹھیک ہے، اور بھتیجیوں کی بیٹیاں بھی۔ اچھا اس سے آگے چلتے ہیں، وبنات الاختی، سگی بانجیاں، بہن کی بیٹی، اس کی بھی بیٹی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ آخر تک بھی پھر رشتے محرمات میں ہی چلتے چلے جاتے ہیں۔ جس کا رشتہ ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں، یعنی جس کی بانجی ہے اس کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔
سارے ملانے نہیں ہیں رشتے. اچھا اس کے بعد وہ مائیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ جنہوں نے رضاعت دی ہو، دودھ پلایا ہو، وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ہے رضائی مائیں. سب سے پہلے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے بعض رشتے مستقل حرام کر دیے کہ نکاح حرام ہے، اور بعض رشتے عارضی حرام کیے. ٹھیک ہے، اور بعض کو حرام کیا ہی نہیں، ان سے نکاح کسی بھی ٹائم میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، 3 قسمیں ہو گئی. اب جو حرام ہیں مستقل طور پر وہ میں نے آپ کو بتا دی. ابھی یہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے نا، یہ 7 رشتے تھے. کتنے؟ 7. ان کا تعلق نسب سے ہے. نسب سمجھتے ہیں؟ خاندان. نسب کسے کہتے ہیں؟ ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی. 7 پورے ہو گئے. اب اسی طرح 7 اور رشتے ہیں جن کا تعلق رضاعت سے ہے، وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے خاندان کے یہ رشتے حرام ہوئے. مثلا رضائی ماں. اب یہ رضائی ماں کیا ہے؟ جس نے رضاعت دی ہو اس بچے کو جب وہ 2 سال سے کم عمر ہو. پہلی چیز، ٹھیک ہے، 2 سال سے وہ چھوٹا تھا، اس کو دودھ پلایا. کتنی مرتبہ؟ کم از کم 5 دفعہ. اور اس بچے نے پیٹ بھر کے پیا، وہ اس کی رضائی ماں بن گئی. ویسے بچہ چپ کروانے کی ساتھ لگا لیا، وہ رضائی ماں نہیں ہوتی. رضاعت 3 شرطوں کے ساتھ: ایک، بچہ 2 سال سے کم عمر ہو، دوسرا 5 دفعہ دودھ پلایا ہو، تیسرا اس نے پیٹ بھر کے 5 دفعہ پیا ہو. ٹھیک ہے جی. اگر ایسا ہو گیا، اور یہ شعور کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مذاق میں نہیں ہوتا، شعور کے ساتھ آپ نے رضاعت دی کسی کو، اگر آپ نے دے دی، چاہے وہ کوئی انجان بچہ ہے، دور کا رشتہ دار ہے، آپ کا سگا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کچھ بھی ہے، اب وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کا بھائی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ لہٰذا پہلے رضاعت دینے سے پہلے بھی سوچ لینا چاہیے نا. بعد میں بندہ کہتا ہے کہ کاش ہم رشتہ ہی کر لیتے، تو پہلے نہ کرتے. لہٰذا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو رضائی ماں، اسی طرح رضائی بیٹی، یاد رکھیے گا، رضائی بہن، رضائی پھپھی، سارے رشتے بنیں گے اس کے، اس بچے کے جس نے رضاعت لی ہے. ٹھیک ہے، رضائی خالہ، رضائی بھتیجیاں اور رضائی بانجیاں، یہ سب ویسے ہی حرام ہیں جیسے نسب کے یہ رشتے حرام ہیں. ٹھیک ہے، جس ماں نے رضاعت دی ہے نا، اس کا جو بھائی ہوگا اس بچے کا ماموں ہوگا، اس کی جو بہن ہوگی اس بچے کی خالہ ہوگی، رضائی خالہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، 7 رشتے حرام نسب کے اور 7 رضاعت کے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رضاعت کے صرف 2 رشتوں کا ذکر کیا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت اسی طرح رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جس طرح نسب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے 2 رشتوں کا ذکر کیا، میں نے باقی آپ کو بتا دیے. ایک وہ مائیں جنہوں نے رضاعت دی ہو، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہو گیا کام ختم. 7 نسب کے اور 7 رضاعت کے. ٹھیک ہے، 4 سسرالی رشتے ہیں، چاہے وہ لڑکے کا ہو یا پھر لڑکی کا، جو حرام ہیں. کون سے؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری جو عورتیں ہیں ان کی مائیں، ساس، لڑکے کی ساس، اس کا نکاح ہوتے وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اسی لیے داماد سے پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا انشاءاللہ. جو سالی ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ عارضی حرام ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی؟ ایک اور چیز آ گئی آپ کے سامنے، ربیبہ. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور پہلے خاوند سے ایک بیٹی تھی جس کو آپ سوتیلی بیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس نے دوبارہ کسی آدمی سے نکاح کر لیا، ابھی صرف نکاح ہوا ہے،
ٹھیک ہے؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. اگر وہ طلاق دے دے تو اسی بچی کے ساتھ وہ بعد میں نکاح کر سکتا ہے. غور سے سمجھیے گا. لیکن اگر رخصتی ہو گئی، خلوت ہو گئی، وہ خاوند کے گھر آ گئی، اب وہ بچی، اس کو ربیبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی اس عورت کی جو گود میں پلی ہے، وہ جو ربیبہ ہے، اب اس کی ستیلی بیٹی ہے اور اس کے لیے تا حیات حرام ہے. ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر صرف نکاح کیا، یا تو وہ عورت مر گئی یا طلاق دے دی، بعد میں اس بچی کے ساتھ کرنا چاہے نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اگر نکاح کیا، خلوت ہو گئی، رخصتی ہو گئی، وہ خاوند کے پاس آ گئی، اب وہ بچی تا حیات حرام ہے، اس کی بیٹی ہے، ستیلی بیٹی ہے. سمجھ آ گئی جی بات کی؟ ہاں جی. اس کو کہا قرآن مجید نے اللاتی دخلتم بہن. اگر صحبت قائم کر لی ہے تو اب وہ بچی جو ہے ربیبہ، جو اس کے ساتھ آئی ہے، وہ حرام ہو گئی ہے اس آدمی پر، ستیلے باپ پر. اس کی وہ بیٹی ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اگر دخول نہیں ہوا، صحبت نہیں ہوئی اس بیوی کے ساتھ، اس کو طلاق دے دی یا پھر اس کی وفات ہوگی، بعد میں اس بچی سے وہ نکاح کر سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں. یہ ایک شریعت کا اصول ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. تمہارے جو بیٹے ہیں، وہ جو سگے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو بیویاں ہیں، یعنی تمہاری بہویں، وہ تم پہ حرام ہے. اسی لیے سسر سے پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری چیز جو اس پارے کی آخری چیز ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اور ایک ہی وقت میں، ایک نکاح میں دو بہنوں کا جمع ہونا حرام ہے. ایک وقت میں، ایک نکاح میں. لیکن اگر ایک بہن مر جائے، دوسری اسی خاوند کے نکاح میں آ سکتی ہے. ایک کو طلاق دے دے، دوسری کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے. لہٰذا یہ عارضی حرام ہے، اس لیے ان سے پردہ ہے. ٹھیک ہے جی. الا ما قد سلف. مگر جو کچھ گزر چکا. ان اللہ کان غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ پہلے اسلام نہیں تھا، اسلام آیا، اس نے پہچان دی، تقدس قائم کیا. 5واں پارہ، اس کا آغاز ہے. صرف ایک میں جملہ پڑھنا چاہوں گی. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اور آخری کیا ہے؟ جو شوہر والی عورتیں ہیں، جن کے آلریڈی نکاح ہو چکے ہیں، نکاح میں رہتے ہوئے وہ کسی اور پر حرام ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے نا، وہ طلاق لے گی تو کہیں اور جائے گی، ویسے نہیں جا سکتی. نکاح کے دوران نہیں جا سکتی. اگر وہ ایسا کرے گی، زنا تو ہوگا، لیکن ایک اور گناہ ہوگا کہ رشتوں کا تقدس ختم کرے گی. ٹھیک ہے؟ یہاں تک مکمل ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ چلیے پھر تو آسان ہو گیا. سب سے پہلے ہم نے محرمات دیکھے ہیں ابھی، جن سے نکاح حرام ہے. نسب والے دیکھے، رضاعت والے اور سسرال والے. بعض ایسے ہیں جو پکے حرام ہیں، بھائی کسی صورت نکاح نہیں ہو سکتا. بعض ایسے ہیں جو عارضی اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. اب محرمات کا تعلق صرف نکاح سے نہیں ہوتا، اس میں ایک اور پہچان کروائی جاتی ہے. وہ کیا؟ جس سے نکاح حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ چیز آپ چھپاتے نہیں ہیں، جیسے چہرہ نہیں چھپاتے. ٹھیک ہے؟ جیسے بھائی ہے، باپ ہے، ٹھیک ہے، جس سے کسی بھی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے نا، اس سے آپ اپنے آپ کو مکمل چھپائیں گے. اب کیوں چھپائیں گے؟ بھئی اللہ کا حکم ہے، اس لیے چھپائیں گے. عورتن کہتے ہیں پردے کو. عورت کا معنی ہی پردہ ہے، یعنی چھپی ہوئی چیز کو کہتے. جو چھپے نا، اس کو عورتن نہیں کہتے. ٹھیک ہے؟ وہ عورت نہیں ہوتی. جو عورت ہوتی ہے وہ چھپ کے رہتی ہے. اور چھپایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ کہ پردے کو سمجھنے سے پہلے آپ نے نا محرم اور نامحرم کو جو سمجھنا ہے اور پردے کو سمجھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے ایک بات اپنے دماغ سے نکالنی ہے. وہ یہ کہ میں باہر جاتے ہوئے بایا پہنتی ہوں. اس کو آپ نکال کے سائڈ پہ کریں ذرا. فوراً ہمارے دماغ میں آتا ہے میں پردہ کرتی ہوں. اس کو اب آپ نکال دیں. آپ سمجھیں آپ کچھ بھی نہیں کرتے. ابھی آپ سیکھنے آئے ہیں کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے آج کے بعد. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ نہیں سوچنا میں کرتی ہوں نا، نہیں. آپ نے کہنا میں کچھ بھی نہیں کرتی، آج مجھے پتا چلے گا میں نے کرنا کیا ہے. بس ٹھیک ہو گیا جی.
بس یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ اپنے دماغ میں رکھیے گا۔ پردے کے بارے میں اکثر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس بہت سارے جواب بھی ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے، کوئی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنی بھی سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عورتن پردہ ہے، آج ہم سمجھیں گے کرنا کس سے ہے اور کون سے والا کرنا ہے۔ پردے کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک۔ ایک پردہ وہ ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے یہ والا پردہ کرو، وہ کون سا ہے؟ اتنے ہاتھ نظر آ جائیں، اتنا منہ نظر آ جائے۔ پیروں کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نظر آ جائیں، بعض کہتے ہیں نہ آئیں، بعض کہتے ہیں کہ پیر چلو آگے، ٹخنے نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن بال نظر نہ آئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ، خمار ہونا چاہیے آپ کے سر کے اوپر۔ کوئی بالغ عورت ہے اور خمار کے بغیر نماز پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم نہیں کہتے، حدیث کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ خمار موٹی چادر کو کہتے ہیں جس کے نیچے سے بال نظر نہیں آتے، اگر باریک اس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے اس کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ ایک ہی بھی پردہ ہے جو نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، جسم ڈھانپا ہوا ہو، ٹھیک ہے، بازو اتنے اتنے ڈھانپے ہوئے ہوں، بس ہاتھ نظر آ رہے ہیں آپ کے، وہ آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چہرہ آ رہا ہے، گردن، اس کے محاسن، یہ نہیں کہ آپ ایسے دوپٹہ ڈالے اور نماز پڑھیں، ایسا نہیں، سمجھ آ گئی۔ یا پھر اتنا ٹروزر پہنا ہوا ہے، پنڈلی ننگی ہے تو نماز پڑھ لیں، نہیں، ایسا نہیں ممکن، کیونکہ شریعت نے آپ سے تقاضا کیا ہے۔ یہ بھی ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے، پردے کی ایک قسم ہے، اس کو آپ ستر کہہ لیں، چھپانا، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ لوگ گرمیوں میں اتنے اتنے بازو پہنتے ہیں، وہ پھر بازو ملتے ہیں بازار سے، نماز کے ٹائم پہ نا وہ ادھر چڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی عجیب چیز ہے۔ تو نیچے اگر اتنے اتنے بازو پہنے ہوئے ہیں تو پھر بڑی سی چادر لے کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ابھی ان کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی نماز میں اتنے بازو ہونے نہیں چاہیے، تو اصل میں ہونے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز میں کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ نماز کا ایک خاص ستر اور پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو خاص ستر اور خاص پردہ ہے، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ بعض دفعہ یہ بھی پورا نہیں ہوتا، عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں ٹراؤزر چلتے ہیں، کھلے کھلے ہوتے ہیں، جب وہ رکوع کرتی ہیں اور سجدے میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنی اتنی ان کی ٹانگیں ویسے ہی ننگی ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ جو آپ کھلے پجامے پہنتے ہیں نا، وہ درست نہیں ہے۔ شلوار جو ہے نا، اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، وہ نیچے وہ پیپر پٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اوپر نہیں چڑھتی۔ تو شرعاً شلوار قمیض کا حکم کہیں نہیں آیا، حکم تو یہ آیا ہے کہ آپ کا ستر کسی طرح ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شلوار ہمیں سب سے زیادہ ازار میں ساتر لگتی ہے، اس سے زیادہ ساتر کوئی لباس نظر نہیں آیا۔ باقی تنگ ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں تو وہ ننگا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، سجدے میں چلی جائیں تب بھی، رکوع میں جائیں تب بھی۔ تو ستر یہ ہے کہ ٹخنے یہ بھی چھپے ہوئے ہوں، ہاتھ نظر آگے، ٹھیک ہے، کوشش کرے اگر پاؤں ہیں تو پھر آپ کا بایا بڑا ہو یا چادر بڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر نظر آگے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ٹخنے نظر نہ آئے، اس لیے شلوار لمبی ہو تاکہ وہ آپ کے ٹخنوں تک آ جائے نیچے، اور چہرہ بس، بال وغیرہ نہیں۔ یہ ایک خاص پردہ ہے، ستر کہہ لیں، نماز کا کہہ لیں۔ بس یہ والا جو پردہ ہے نا، یہ گھر کے اندر کرتے ہیں، کس سے؟ محرم لوگوں سے۔ آپ سمجھے آپ نے آج تک یہی کوئی نہیں ہے، آپ نئے سرے سے سمجھ رہے ہیں، ابھی آپ نے سنا کہ نماز میں ایسے ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ آج کے بعد اب آپ موٹی چادر میں نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اتنے اتنے بازو نہیں ہوں گے، اتنے چڑھائیں اور آپ نماز پڑھیں، نہیں، وہ اتنے ہی ہونے چاہیے۔ ایک یہ کہ غلطی سے تھوڑے ہو گئے، وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، گرمیاں بھی آئیں گی نا تب کی بھی بات کر رہی ہوں۔ اور آئندہ کپڑے جب سلوائیں گے تو شلوار پہنیں گے، کیونکہ وہ ساتر لباس ہے، ٹراؤزر ساتر لباس نہیں ہے، لہذا شلوار پہنا کرے، کھلی ڈھلی ہو، کندھے پلے والی شلوار ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ شلوار قمیض، یہ جو ٹراؤزر پہنے جاتے ہیں نا، ایک تو یہ مردوں کی مشابہت بھی ہے اور دوسرا یہ ساتر لباس کوئی نہیں ہے۔ آپ بے شک اس کو جتنا مرضی سمجھے، لیکن یہ آپ کی نماز کو بھی مکمل شرائط کے ساتھ ادا نہیں ہونے دیتا۔ تو آج کے بعد پہلا پردہ آپ نے نماز سے شروع کر لینا، بھئی میری نماز ٹھیک ہونی چاہیے، یہ میں نے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جتنا میں نے نماز کا بتا دیا نا آپ کو، بس اتنا ہی آپ نے اب گھر میں کرنا ہے۔ کن سے؟ جتنے آپ کے محرم رشتے ہیں۔ محرم کون سے بھلا؟ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے اتنا کرنا ہے سوائے خامند کے، اسے اللہ تعالیٰ نے پردہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اس لیے، ورنہ کوئی کسی کے لیے ایسے حلال نہ ہوتا، یہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے محرم رشتے ہیں نا، ان سے آپ نے اتنا ہی پردہ کرنا ہے جتنا آپ نماز میں کرتے ہیں۔ جیسے ماہ حرام ہے، ٹھیک ہے، ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے سے اتنا ستر رکھے،
کہ بس اس کے ہاتھ دکھ گئے، کبھی کام کرتے ہوئے تھوڑی سی کلائی نظر آ گئی، الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ ماں ہے تو وہ اتنے بازو بیٹے کے سامنے پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب ماں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کام کر رہی ہے اتنی اتنی ٹانگیں ننگی کر سکتی ہے. ماں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا سینہ ننگا کر لے، دوپٹہ لے ہی نہ اور وہ کام کر رہی ہے، میں ماں ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ تو سورہ النور میں ہم پڑھتے ہیں گھروں کے اندر کا پردہ جو محرم رشتوں سے ہوتا ہے. بیٹے ہیں تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سینوں کو کور رکھیں، اپنے گریبان پر خمار رکھیں. بال تھوڑے بہت نظر آ گئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ویسے آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں. اسی طرح باپ ہے، بھائی ہے، سمجھ آگے، سگے بھانجے ہیں، سگے بھتیجے ہیں، بالکل نماز والا سطر ہے محرم رشتوں سے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ والا پردہ بھی نہیں پایا جاتا. ہم کہتے ہیں گھر ہی ہے نا، گھر میں تو سب جائز ہے. کام کرنا شروع ہوتی ہیں خواتین، اللہ کا شکر ہے سردیاں آ گئی ہیں، چلو ٹوپی پہن لیتی ہیں، جیکٹ پہن لیتی ہیں تو بچ جاتے ہیں. نہیں تو گرمیاں آتی ہیں، دروازے کے باہر پائپ لے کے دھو رہی ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. گھروں کے اندر کام کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، میں برتن دھو رہی ہوں، میں آنڈی روٹی کر رہی ہوں. کہ اپنے ہی ہیں، اپنے کا کیا مراد ہے؟ اتنا ستر اللہ نے رکھا ہے، چہرہ آپ کا ننگا رہتا ہے ان کے سامنے. کون سے رشتے پھر سے بتا رہی ہوں جن سے نکاح؟ ہاں، آپ کے محرم رشتوں کی بات کر رہی ہوں. محرم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایزی ہو گئے، ٹھیک ہے. خمار لے کے رکھنا ہے ان کے سامنے بھی، ٹانگے، بازو، محاسن یہ ننگے نہیں ہونے چاہیے، ظاہر نہیں ہونے چاہیے. بس چہرہ، ہاتھ اور پیر کھلے بس، ٹھیک ہے. لہذا گھروں کے اندر بھی ایسے ہی رہنا ہے جیسے ماشاءاللہ آپ ابھی موجود ہیں، ایسے. صحیح ہے؟ ایسے ایسے رہتے ہیں گھر میں. گھر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی ہمارے ہاں کام شروع ہوتا ہے پہلے دوپٹہ اتارا اور سائڈ پہ کیا، چلو میں ذرا آرام نال کام کرا. بھائی ہے نا، باپ ہی ہے، بیٹا ہی ہے. نہیں بھئی اللہ کے بندو، یہ بات نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ مرد ہیں، ان کے اندر شہوت ہے، ویسے قابو میں ہے کہ یہ خاص رشتے ہیں، لیکن دکھ جاتے ہیں ان کو. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. پردے کا سب سے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پردہ اتنا زیادہ اچھا اس کا ہوتا ہے جس کو اللہ سے ڈر جتنا زیادہ ہوتا ہے. بس سیدھی سی بات ہے. واجب مستحب کو چھوڑے، آپ فرض ہے کہ نہیں ہے، پسندیدہ ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کا ڈر زیادہ ہے نا تو پردہ اتنا ہی اچھا ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ سے ڈر کے کریں. ہم کہتے ہیں نہیں جی میرا بچہ ایسے نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں بازاروں میں خواتین کو چھیڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو زیادتی کے کیسز نظر آتے ہیں. کیا وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کے بھائی نہیں ہے؟ پہلے وہ گھر سے ابتدا کرتے ہیں دیکھنے کی. لہٰذا گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنائیے. آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، بیٹا بھی جوان ہے، اس کو سمجھائیں کہ آپ کھلے عام اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی. صرف ہاتھ ہے، صرف آپ کا چہرہ ہے اور پیر ہیں. یہ نہیں کہ وہ بھائی ہے تو آپ دوپٹہ بھی نہ لیں. یہ آپ نے سمجھانا ہے اس کو. اور سب سے پہلے ماؤں سے درخواست ہے، جب اللہ نے آپ کو کہا، آپ نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رضاعت دی، لیکن 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت بند کر دی. اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنا سینہ چھپائیے جب وہ بڑا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہی ہے نا، پتر ہی ہے. ایسے ہی نا لوگ یہ سمجھتے ہیں. وہ بچپن جو آپ یاد کریں تب تو اسے ہوش نہیں تھی آپ کون ہے، اب اسے پتہ ہے. ہر اس بچے سے پردہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. جو کسی اور کا بچہ ہو نا اور اس کو یہ پتا چل جائے عورت کیوں ہے. آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا یہ عورت ہے، ہماری اماں عورت ہے، بہن عورت ہے. لہٰذا اپنے آپ کو ڈھانپنا سیکھیے. گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں، اپنے گھروں کے ماحول بنائیے. آپ کے بھائی ہیں، باپ ہیں، سگے ماموں ہیں، ٹھیک ہے، سگے چچا ہیں، مانا ان سے وہ والا پردہ نہیں ہے. سسر ہیں، ٹھیک ہے، دماد ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے پیر وہ ننگے کر سکتے ہیں، لیکن باقی آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہوگا. سمجھ آ گئی بات کی؟ بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں جی میرا ماموں کے ساتھ بہت ہے. ماموں کے ساتھ بہت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حدود کو کراس کریں. اپنا سینہ ڈھانپ کے رکھنا ہے، اپنا سر ڈھانپ کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اپنے محاسن ظاہر نہیں ہونے دینے، اپنی ٹانگیں، اپنے بازو. کوشش کریں گے انشاءاللہ. کبھی لباس کی بات آئی تو پھر بتاؤں گی. اتنا کہہ دیتی ہوں گلے ذرا چھوٹے بنوا لیا کریں تو فائدہ رہے گا انشاءاللہ. جتنا ہو سکتا ہے چھوٹا گلا پہن لیا کریں. سر تو آ ہی جاتا ہے اندر، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے.
وہ دل کی جو گھبراہٹ ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. چھوٹا سا گلا پہنے اور مستقل اپنے سینے پر چادر رکھا کرے. گھر کے اندر بھی دوپٹے نہ اتارا کرے، گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نہیں کہہ رہی آپ کو. نماز میں بھلا آپ یہ تصور کرتے ہیں میرے سینے پہ کچھ نہ ہو میں نماز پڑھ لوں؟ کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی وہ آپ کے محرم ہیں سوائے خاوند کے، اس کو میں نے پیچھے کر دیا نا، اس کے احکام پہ میں بات ہی نہیں کر رہی ابھی. باقی جتنے آپ کے محرم رشتے ہیں آپ نے اتنا خیال کرنا ہے. میں نے کہا جیسے آپ ابھی اتنے پیارے لگ رہے ہیں نا ایسے ہی گھر میں رہ کریں، بس بات ختم ہو گئی. اگر نہیں رہتے تو سکھائیے، اپنی بچیوں کی تربیت کیجیے، اپنی ماؤں کو بتائیے. گھروں کے ماحول کو آپ چاہتے ہیں پاکیزہ کریں. آج ہر دوسری ماں کہتی ہے نا ہمارا بچہ ہماری عزت نہیں کرتا، وہ ماں کو ماں نہیں سمجھتا، کیونکہ ماں نے وہ اپنا تقدس قائم نہیں کیا ہوا. اس کو چاہیے کہ وہ ایک باؤنڈری تو رکھے کہ وہ ماں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ دیکھیے معاملات سب کے ساتھ ایک جیسے، شادیاں سبھی کی ہوتی ہیں، نکاح سب کے ہوتے ہیں، طریقہ کار بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، ساری عورتیں ایک جیسی ہیں. بس آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو زمین کی مختلف مٹی لی گئی، لہذا رنگ اور مزاج مختلف ہیں. ہے تو ایک ہی طرح نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تقدس کیا ہے؟ صرف رشتے کا. اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے تو آپ کا تقدس قائم نہیں رہتا. آپ ماں ہیں، آپ کو ہر وقت دکھنا نہیں ہے، اویلیبل نہیں رہنا اس کے لیے. سمجھ آ گئی؟ آپ بہن ہیں یا آپ بیٹی ہیں. یاد رکھیے گا یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ سارا کچھ اتار دیا، یہ اعتماد ہے نہیں. یہ چیز آپ نے سکھانی ہے. جیسے ہی بچی جوان ہو رہی ہے نا، 10 سال سے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کو سکھائیں کہ یہ سینہ ڈھانپ کے رکھنے کے لیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا، ننگا نہیں کرنا کہیں بھی ہے. اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے اپنا خمار ادھر رکھنا ہے. سار کی بات میں اس لیے نہیں کر رہی، وہ تو پکی ہے ہی ہے نا، میں سینے کی بات کر رہی ہوں ابھی. بعض دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچی ہے نا، ابھی بچی نہیں بھائی، دیکھنے والے بچے نہیں ہوتے پھر. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو آسان ہی ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہاں، آئندہ آپ نے انشاءاللہ اس چیز کا خیال کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے گھر میں یہ ماحول بنانا ہے. آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیے، آپ کو خود لگے گا کہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو گیا. ایک لمٹ آ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، ایک عزت بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں تقدس رکھا ہے. چلیے یہ تو ہو گیا، یہ وہ ہیں جو آپ کے محرم ہیں. اب وہ آگے جو محرم نہیں ہیں آپ کے. آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کاٹ کے الگ ہی کر دیا. بھائی اس لیے کاٹ کے الگ کیا کہ ہم قیمتی ہیں اور ہمیں قیمتی ہی رہنا ہے. وہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے، جیسے بہنوئی ہے، جب تک بہن نکاح میں ہے تب تک نہیں ہو سکتا. بہن فوت ہو جائے، اس کو طلاق دے دے، پھر ہو سکتا ہے. لہذا بہنوئی اور سالی کا کیا ہے؟ پردہ. کون سے والا؟ وہ تو ہے، وہ تو والا ہے نا جو نماز والا ہے، یعنی سر ڈھانپنا ہے، سینہ ڈھانپنا ہے. اس کے ساتھ کون سا پردہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ اس کو نظر نہ آئے؟ یہ والا. ہر نامحرم سے یہ پردہ ہے ہمارا. کیا؟ کہ ہم سارے کے سارے پردے میں ہم دکھیں نہ. ہر نامحرم سے جس سے کسی بھی صورت میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس سے آپ نے یہ والا پردہ کرنا ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنے اوپر جلباب لٹکا لیجئے. یہ محرم اور نامحرم کا تصور کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمیں سمجھ آ جائے. ہماری حفاظت کی ہے، یہ پردہ کرنا ہے. اب آپ سوچ کے اور پریشان ہو جائیں گے، پہلے والا آسان تھا یہ اور مشکل ہو گیا. کوئی بات نہیں، مشکل ہے تو پھر کیا ہوا، لیکن شریعت کا حکم تو ہے نا. میں نے کہا آپ نے یہ سمجھنا میں نے آج تک کیا ہی نہیں ہے، اب میں نے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے والا نہیں سوچنا کچھ بھی. ہر نامحرم سے یہ پردہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ اس کو دکھنے نہیں چاہیے. بہنوئی بھی ہے. ٹھیک ہے جی، سالی اور بہنوئی کا کوئی مذاق نہیں ہے. شریعت میں یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بیوی کو خاوند مسکرا کے دیکھے صدقہ ہے، سالی کو مسکرا کے دیکھے گناہ. جو ہم کہتے ہیں نا بڑا پیار ہے، بڑا سلوک ہے ان کا آپس میں، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایسا ہی ہے نا. سمجھ آ گئی؟ بیوی خاوند کو مسکرا کے دیکھے، اس کے لیے کوئی بھی کام کرے، خدمت کرے، اجر ہی اجر ہے. سالی مسکرا کے دیکھے، آگے پیچھے گھومے، گناہ. اس کا کام ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے یہ.
وہ کیوں کر رہی ہے؟ یہ تصور ہم کیوں نہیں قائم کرتے؟ پردے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا تھا یہ مولویوں کا کام ہے. یہ ہم سب کے لیے لازم ہے. اسی لیے آج ہمارے ہاں رشتوں کے تقدس نہیں رہے. سب سے اجتماعی برائی جو معاشرے کے اندر اس وقت پائی جاتی ہے وہ بے حیائی اور فحاشی ہے، اور وہ اسی طرح گھروں کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال میں اجر رکھا ہے، حرام میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح خالو نامحرم ہے، پھپھا نامحرم ہے. خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن خالہ کی وفات ہو جائے بھانجی آ سکتی ہے اسی جگہ پہ. پھوپھی کو طلاق ہو جائے بھتیجی آ سکتی ہے اسی جگہ پہ. ٹھیک ہے. پھپھا سے خالو سے پردہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں خالو سے بھی. بھائی کیوں بھائی؟ آپ کہتے ہیں نہیں ایج کا بہت فرق ہے. نہیں بھائی، کہاں نکاح ہونا ہے آپ کا کام یہ سوچنا نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کسی بھی سٹیج پہ جا کے نکاح ہو سکتا ہے نا، لہذا پردہ ہے. ظاہری بات ہے نکاح انسان ایک ہی سے کرتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے تو کیا ساری زندگی کسی سے پردہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے نامحرم رکھے ہیں ان سے پردہ کیا جائے گا. سب سے پہلے میں نے بہنوئی کا ذکر کر دیا، اس کے بعد خالو، پھپھا. اچھا، اسی طرح دیور، جیٹھ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ یہ جو سسرالی رشتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. موت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ قریب زیادہ رہتے ہیں، اس لیے پردہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے نا. ابھی آپ سوچیں گے اچھا وہ تو اتنے اچھے ہیں، مجھے ماں سمجھتے ہیں، میں ان کو بچوں کی طرح دیکھتی ہوں. آپ جو مرضی کہیں، آپ بچہ سمجھے یا نہ سمجھے، وہ آپ کو ماں سمجھے یا بھابھی سمجھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہے. بات تو اتنی سی ہے. ٹھیک ہے. باہر نکلتے تو کرنا ہی ہے نا، کیونکہ باہر تو سارے نامحرم ہیں. گھر کے اندر بھی آ جائیں گے تب بھی کرنا ہے. جن سے کسی بھی حال میں نکاح ہو سکتا ہے وہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ نامحرم. اگر آپ باہر جاتے ہوئے نہیں کرتے تب بھی کیجئے، گھر کے اندر نامحرم آتا ہے تب بھی کیجئے. سمجھنے کی بات تو صرف اتنی سی ہے. اسی طرح جتنے کزن ہیں، ٹھیک ہے، چچا کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، تایا کے بیٹے ہیں، سب سے پردہ ہے. اچھا، اسی طرح آپ یہ چیزیں لکھ لیجئے گا. سگے ماموں نہیں ہیں، امی کے کزن ہیں، ان سے بھی پردہ ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ ٹھیک ہے. امی کی خالہ کے بیٹے ہیں، پردہ ہے ان سے. سگے تو نہیں ہے نا، سگے چچا نہیں ہے، ابو کے کزن ہے، پردہ ہے. ایک دفعہ سمجھ لیجئے جتنے محرم رشتے ہیں وہ آپ نے سمجھ لیے نا جب، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے باقی سارے کے سارے نامحرم ہیں. بس یہی کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس لیے پردہ اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا تقوی مضبوط ہوگا. آج کل لوگ اس کو بڑا بیکورڈ سمجھتے ہیں کہ پرانی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. گھروں کے اندر کیا باہر کیا اختلاط والا ماحول پایا جاتا ہے. اکٹھے سارا کچھ کرتے ہیں. مثال کے طور پر بینک میں یا کسی بھی جگہ پر نوکری کرتے ہیں اور لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یونیورسٹی میں، کالجز میں، بینک میں. اور ہم نے دیکھا کہ ان کی آپس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، پردہ بھی نہیں کرتی ہیں، اور ویسے بھی ہلا گلا بھی ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، کھا پی رہے ہیں اکٹھے. تو میرا خیال ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کو نا پھر بیویاں صرف بوجھ لگتی ہیں کہ بس اس کو آلو لا دو اور پیاز لا دو، باقی سارے کام تو پورے ہو رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ویسے اس کو تو یہ لگتا ہے نا شادی کرنا بوجھ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنایا. بھی نکاح کرو. جیسے مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگ گئی ہے، کوئی آپ سے یہ بولے کہ جب تک آپ نے کمانے نہیں لگ جانا روٹی نہیں کھانی، ممکن ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، سارا کچھ چھوڑو، پہلے میں کھاواں گا پھر کماؤں گا. ایسے ہی شادی کی بات ہوتے ہی بچے جوان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے ذرا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. وہ 35 سال کا ہو گیا، آپ کو کیا لگتا ہے اس نے کہیں تسکین حاصل نہیں کی؟ پھر ہم گواہیاں دیتے ہیں نہیں وہ پاک ہے، نہیں وہ پاک ہے. بھئی آپ کو کیا پتا ہے وہ پاک ہے کہ نہیں؟
اس کا دل آپ جانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر جنسی بھوک رکھی ہے. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے روٹی کی, آپ کہتے ہیں پہلے میں روٹی کھاؤں, ویسے جب کسی کو وہ بھوک لگتی ہے وہ بھی اللہ نے اندر ہی رکھی ہے. تو نکاح کرو. پھر نکاح ہم نے اتنا مشکل بنا دیا, آج وہ معاشرہ ہے حلال انتہائی مشکل اور حرام انتہائی آسان. حلال بڑا مشکل ہے. اچھا پہلے تو یہ سٹیبل نہیں ہے, کماتا نہیں ہے, ابھی تو بچہ ہے, اس کو کیا سمجھ شادی کی, ذرا سنجیدہ ہو جائے, کو گھر بنا لیں, گھر بنا کے کریں گے, پہلے میں بچیوں کی شادی کر لوں, ایسے ہی پہلے مجھے حج کروا دے. اچھا شادی لیٹ ہو گئی, جب شادی کرنے کی باری آئی, اب اس نے دنیا بھر کی لڑکیاں دیکھ لی, اس نے کہا اماں ایسی اور ایسی ہونی چاہیے, 5 سال اور لگ گئے. اب وہ کیا کرے گا؟ ہمیں یہ بھی سمجھ نہ آئی کہ نکاح کو اللہ نے آسان بنایا ہے, بیوی سوسائٹی کے لیے تھوڑی آتی ہے, وہ تو ایک خاوند کے لیے آتی ہے. اور بعض دفعہ اگر اوپر کے لوگ نہ ہوں تو ہو سکتا ہے ایک پوری سی شکل کی لڑکی لیکن سلجھی ہوئی اس کے خاوند کو پسند ہو, لیکن اوپر والے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جوڑی کوئی نہیں صحیح. ایسے ہی نا. پھر اسی لیے لڑکے کیا کہتے ہیں, لڑکی ایسی ہو کہ میرے دوست بھی دیکھیں اور کہیں کیا لڑکی ہے. آج کل تو شادیاں ایسی ہوتی ہیں نا, مووی بناتے ہیں, سارے دیکھتے ہیں, فوٹو بناتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, فوراً فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کی بیویاں دیکھ کہتے ہیں کیا کمال کی بیوی ہے, میری بھی ایسی ہونی چاہیے. تبھی میں نے کہا نا, ہو سکتا ہے ایک پوری شکل کی لڑکی درمیانے درجے کی, خوبصورت نہ ہو لیکن گن اچھے ہوں, خاوند اس سے خوش ہو, لیکن لوگوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ حسین ہو, چاہے اس کو کوئی گن نہ آتا ہو, تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں. اور اس پہ مال بھی اسی لیے لگاتا ہے, سجاتا بھی اس لیے کہ لوگ کہیں بڑی خوبصورت بیوی ہے بھائی تیری, اور کہتا ہے کوئی بات نہیں میں اینڈ پہ دیکھ لوں گا, تو ہی سارے دیکھ لو. ایسے ہی ہے نا, تو ہی سارے دیکھو میں اینڈ پہ آؤں گا. کیا وجہ ہے کہ ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا. ہم کہتے ہیں سوسائٹی کے لیے شادی ہو رہی ہے, لوگوں کے لیے, اپنے لیے اگر کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. لیکن حرام اتنا ہی آسان ہے, بینک میں جاب کر لیں, یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں, کہیں سہیلیاں مل جائیں گی لڑکوں کو, اور لڑکیوں کو بھی دوست مل جائیں گے. اسی طرح کسی کی شادی ہو جائے, وہ گھومنے پھرنے جائے, یہ تو میں نے کم ہی دیکھا ہے. لیکن یونیورسٹی اور کالجز میں, خاص طور پہ یونیورسٹی لیول میں ہم نے دیکھا ہے, لڑکے اور لڑکیاں جاتے ہیں ٹرپ پہ, اور جوڑا جوڑا ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے شادی شدہ جوڑا ہے, لیکن وہ شادی شدہ نہیں ہوتے. اور اب یہ مقام آ گیا کہ لوگ یہ کہتے ہو یہ میرا فرینڈ ہے, شرم نہیں محسوس کرتے. یہ مقام آ چکا, اب میرا دوست ہے. کبھی تو شاید یہ شرم کا مقام تھا, اب وہ بھی نہیں رہا. اسی طرح یہ کزن ہے. کزن کیا ہوتا ہے بھائی؟ پردہ ہے. مل جل کے عمرے میں چلے جاتے ہیں نامحرموں کے ساتھ, اللہ اکبر, ہم تو وہاں بھی نہیں چھوڑتے. عمرہ نفل ہے کہ فرض ہے؟ پردہ فرض ہے. نہیں کوئی محرم ملتا تو مت بھیک مانگو کسی اور کی, کسی اور کو بھائی نہ بناؤ, بیٹھ جاؤ گھر میں, نہ جاؤ, گناہ کر کے کیا جانا. لہٰذا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہم دیکھتے ہیں حج پہ بھی گروپ بنے ہوتے ہیں, ایک آدمی 10-10 عورتیں. غلط ہے. یہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کرنا. وہ کالج ہو, وہ اللہ کا گھر ہو, وہ مسجد ہو, وہ بینک ہو, وہ شادی کا حال ہو, وہ کہیں بھی ہو, اکٹھا ماحول اسلام میں ہے ہی نہیں. چھپاؤ اپنے آپ کو. اب جتنے نامحرم ہیں اپنے آپ کو چھپانا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو چھپانا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں میں گھر کے اندر ہوں, گھر کے اندر نامحرم آ جاتے ہیں تو میں کیا کروں, بڑی سی چادر لیا کریں, اس سے نقاب کیا کریں. اور پھر یہ نہیں کہ آپ باہر نکلیں یا آپ گھر میں ہیں, آپ نے نقاب تو کر لی اور آنکھیں بڑی خوبصورت سی بنا لی, ہاتھوں پہ مہندی اور نیل پالش لگا لی ہے, یہ کام نہیں کرنے ہیں, یاد رکھیے گا. خوشبو لگا لی نہیں. اچھا بعض دفعہ آج کل ایک بڑا ٹرینڈ آ گیا, پردے کے نام پہ ہم تو کاروبار کرتے ہیں. ایک لڑکی نے دین پڑھ لیا اور بس اتنا ہی پڑھا عارضی سا, اس کی شادی ہوئی اور اس نے کہا جی میں نے پردہ کرنا ہے. اب پردہ کیا کیا اس نے, وہ مکمل ایک دلہن تیار ہوئی, زیورات پہنے, اور اس نے لہنگا بھی پہن لیا, اور ایک فینسی سا ماسک لگا کے اس نے نقاب کر لیا, اور وہ سٹیج پہ آ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے پردہ کیا ہوا ہے. آپ کے خیال میں پردہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت خوشبو لگاتی ہے, وہ خوشبو کسی نامحرم کو چلی جائے تو اس کو کتنا گناہ ہے, وہ ایک زانیہ عورت ہے, ٹھیک ہے.
تو آپ کے خیال میں خوبصورت ترین کپڑے دکھانا یہ بے پردگی نہیں ہے؟ یہ کون سا پردہ ہے؟ لہذا پردہ کیجئے، کبھی بھی پردے کو بدنام نہ کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا اس سے اچھا ہم ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ اگر بڑی ضرورت پڑ گئی، کوئی محرم رشتہ ہے اور اس کا ایسا کوئی ایونٹ آ گیا جیسے شادی ہے، نکاح ہے، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ماحول ایسا ہے بہت بے پردگی ہوگی، تو آپ ابائے میں چلے جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو فینسی بن کے جانے کی؟ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم کچھ نہیں کرتے، لہٰذا یہ جو لوگ ماسک لگاتے ہیں نا، نہ لگایا کرے، میرے خیال میں یہ کوئی پردہ نہیں ہے صحیح طرح کا، ٹھیک ہے، پراپر جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا یہاں سے ننگا یہاں سے ننگا؟ صحیح نقاب کیجئے، ٹھیک ہے، صحیح سے اپنے آپ کو چھپائیے، یہ فیشن نہیں ہوتا، پردہ ایک عبادت ہے، عادت نہیں ہے۔ کیا فیشن کر رہے ہیں؟ گھروں کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماسک لگایا اور چھوٹا سا دوپٹہ لے لیا، ہم نے پردہ کیا۔ یہ کون سا پردہ ہوتا ہے؟ چھپانا سیکھیں اپنے آپ کو۔ اچھا کوئی یہ کہے گا آپ کیا چھپا رہی ہیں؟ بھئی میں کیا چھپا رہی ہوں یہ بات نہیں ہے، میں اس لیے چھپا رہی ہوں کہ اللہ نے کہا چھپاؤ، میں کیا ہوں اس کی بات نہیں کرو تم، مجھے سب نے دیکھ لیا اب چھپا رہی ہوں یہ بھی بات نہیں کرو، کیونکہ اللہ نے کہا میں اس لیے چھپا رہی ہوں۔ بس صحابیات کے چہرے پر بھی صحابہ کرام کی نظر پہلے پڑ چکی تھی، جب اللہ کا حکم نازل ہوا انہوں نے چھپا لیا۔ جس بھی عمر میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اللہ کا شکر، شاید اب ہم کریں گے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے چھپا رہے ہیں ہم۔ اور صحابیات اس طرح نقاب کیا کرتی تھی، جلباب ایسے ہوتے تھے کہ صرف ایک آنکھ ان کی دکھتی تھی، بائیں آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں یہ رنگ برنگے یہ جو سکارف وغیرہ لیتے ہیں نا، اس سے ذرا بچا کرے، پرہیز کیا کریں، وہ کالے رنگ کا لے لیں، ٹھیک ہے، اور یہی لیا کریں۔ یہ زیبائش ہوتی ہے، یہ آرائش ہوتی ہے، لباس کا اس طرح دکھنا، خوبصورت لباس کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ زیورات جو پہنتے ہیں چھن چھن، ٹھیک ہے، اگر آپ باہر سے آ جا رہے ہیں تو آپ کو اس سے گریز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نامحرم گھر کے اندر ہے، پرفیوم نہ لگایا کریں۔ ان چیزوں کا اب آپ نے خود خیال کرنا۔ میں نے پہلے کہا جس کا تقویٰ جتنا زیادہ اس کا پردہ اتنا زیادہ، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ خود اپنے لیے بنائے گا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے، یہ کر لیا اب مزید کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لباس کا بھی اس لحاظ سے پردہ ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اور آواز کا سن لیجئے گا، بات ضروری کرنی ہو جیسے آپ دکاندار سے کرتے ہیں، رکشے والے سے کرتے ہیں، ضروری بات کی حد تک آپ کر سکتے ہیں، غیر ضروری بات کا پردہ ہی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں آپ گپے مار رہے ہیں۔ خواتین چلی جاتی ہیں دکانداروں کے پاس سامان لینے کے لیے، پہلے کتنی گپے مارتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں میں نے 100 روپیہ کم کروا لیا۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہاں پہ پردہ ہے آواز کا۔ کیوں؟ یہ غیر ضروری باتیں ہیں۔ کسی نامحرم سے آپ نے کہا میں نے پردہ کر لیا، لیکن اپنے بہنوئی سے آپ ٹھٹھے بازی کرتے ہیں، گپے مارتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نامحرم سے صرف ضروری بات کرتے ہیں، جس کی ضرورت ہو، سمجھ آ گئی بات کی، ٹھیک ہے۔ اور جو دین کی بات ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے، اس کے علاوہ غیر ضروری باتیں نہیں کی جاتی، بہانے نہیں تراشے جاتے کہ ہم بات کر لیں۔ بعض دفعہ بازاروں میں چلے جائیں تو اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ ایک تو تیار ہو کے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں جو گندی سی رہتی ہیں تیار ہو کے آ جاتی ہیں، اللہ خیر کرے، اور اوپر گر رہی ہوتی ہیں، کیا ہے؟ بعد میں 100 روپے کی چیز لینی ہے، اور یہ سمجھنا کہ میں نے کم کروا لی ہے۔ شاید اتنا فری وہ اپنے خاوند سے نہیں ہوتی، لہٰذا یہ غلط ہے۔ سودا بازی کا یہ مطلب نہیں ہے، غیر ضروری بات، مائل کرنے والی بات، ہنسی والی بات نہیں کرنی۔ اسی طرح آنکھوں کا بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے اپنا آپ ڈھانپ لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو، نہیں، اپنی آنکھوں کو جھکانا سیکھنا، ٹھیک ہے۔ آنکھ جھکائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت میں لذت پیدا کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کے ڈر سے جھکائی، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ نظر پہلا تیر ہے، اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ اگر کبھی بات کرنا مقصود ہو تو ایسے نہیں غور کرنا کہ آپ اسی کو بس دیکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظر کو جھکا کے رکھا کرے۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ایک لمٹ کے اندر رہیں۔ خواتین جتنی نامحرم ہیں ان سے ہنسی مذاق نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا وہ والا پردہ نہیں ہے کہ وہ اپنا منہ چھپائیں، یہ والا تو ہے نا۔ نگاہ بچائیں اور ایک خاص باؤنڈری رکھیں۔ سمجھ آگی بات کی؟ اچھا اسی طرح بتاتی چلوں، مامیاں اور چاچیاں، بھئی ان سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ حیرت ہو گئی،
ہے میرے بچے کا تو مامی سے بڑا پیار ہے، اس کا تو چاچی سے بڑا پیار ہے. جیسے وہ جوان ہوگا اس کا پردہ ہے. لہذا مامی چاچی بھی پہلے زیادہ پیار ڈالنے سے پہلے سوچ لے، اور بچوں کو بھی آپ ذرا سمجھ دیجیے. ہمارے ہاں ماں کا اتنا نہیں ہوتا، نہیں بھائی اس کا تو چاچی کے ساتھ ہی ہے. اب چاچی کیا کبھی گلے لگا رہی، کبھی کچھ کر رہی ہے. اگر وہ بچے جوان ہو گئے ہیں تو آپ نے اب ضروری بات کرنی ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بھائی، آپ کا وقار یہی رکھا ہے. آپ میں سے ہر عورت مامی اور چاچی تو ہوگی کہ نہیں ہے نا؟ اب ذرا غور کر لیجیے گا، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں نا سمٹ کے رہنا ہے، کچھ ایسا ہی رہنا ہے. اگر آپ گھر کے اندر ہیں، آپ کہتے ہیں جی نامحرم بھی ہوتے ہیں گھر کے اندر، میں کیا کروں پھر؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو ڈھانپیں اور پھر کام کر لیں. ٹھیک ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے. اختلاط نہیں ہونا چاہیے کہ درمیان میں ہی رہ رہے ہیں، اندر ہی رہ کے سارا کچھ کر رہے ہیں. پھر تو آپ کیا پردہ کریں گے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ضروری ہے. اس لیے پہلے وہ بیٹھک ہوا کرتی تھی نا، لوگ وہاں بٹھاتے تھے. اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی، اب لاؤنج بن گیا جی، ٹی وی لاؤنج ہے جی، اندر ہی آ جاؤ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، اسی طرح اپنے خاوند سے کسی نامحرم عورت کا تذکرہ کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں، بالخصوص خواتین سے درخواست ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ حرام ہے. باہر جائیں یا گھر کے اندر ہے، اپنے آپ کو مکمل چھپانا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ باہر جاتے ہیں اور ایک باقاعدہ جو ہے وہ عبایا پہنتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گی جو نہیں پہنتے وہ بھی پہنیں، تاکہ ان کا لباس چھپ جائے. جو پہن رہے ہیں وہ ایک ایسا رنگ جو ہے وہ اس کا چناؤ کریں جس میں کوئی کشش نہ ہو. سمجھ آ گئی بات کی؟ دیکھنے والے کو خوبصورت نہ لگے. نہیں ہے سلوا لیجئے، بنوا لیجئے. گھر کے اندر ایک بڑی چادر رکھیں، بڑی سمجھتے ہیں دوپٹہ نہیں، بڑی چادر. نامحرم آگے اپنے آپ کو ڈھانپ لینا ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ شروع کر لیجئے. کل کو آپ نے دوپٹہ لیا تھا، آج جا کے چادر لے لیں. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کرتے ہیں. باتیں ہوں گی تو کوئی بات نہیں، 1 دن 2 دن 4 دن کام ختم، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا انشاءاللہ. جب آپ اپنے بچے کو کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ جا کے دیکھتا ہے تو حیرت تو ہوتی ہے. لہٰذا آپ ساری مائیں ہیں، میں گزارش کروں گی جب آپ کی بچیوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے یا گھر کے اندر رہتی ہیں، آداب سکھائیں، پاس بٹھایا کریں. ضروری نہیں کہ ہم احادیث پڑھیں گے، ہمیں ایک آسان سی بات سمجھ آ گئی نا، یہ طریقہ کار سکھائیں گے. بیٹا گھر کے اندر کیسے رہنا ہے اور باہر کیسے جانا ہے، یہ خود سکھائیں اور عملی طور پہ سکھائیں. علمی پتہ کیا ہوتا ہے، آپ نے کہہ دیا، عملی کیا؟ جب وہ جانے لگی آپ نے غور سے دیکھنا ہے. یہ نہیں کہنا میں کام کر رہی ہوں، آپ نے غور کرنا ہے اس نے کیا پہنا ہے، وہ کس حال میں جا رہی ہے. جو غلط ہے بتانا ہے اس کو، یہ نہیں ڈرنا ہائے برا نہ مان جائے. اس وقت اگر آپ کی بچی پرفیوم لگاتی ہے، پرفیوم غائب کیجیے ادھر سے. پردہ نہیں کرتی تب بھی سمجھائیے اس کو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہی سکھانا ہے، اور یہی ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ولد صالح. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بلکہ عذاب جاریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.